الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور پیارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کی محبت کو مانگا ہے۔ جیسے کہ دنیا کی محبت ہر برائی، ہر شر اور ہر برے کام کی بنیاد ہے، دنیا کی حد سے زیادہ محبت، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر خیر، ہر بھلائی کی بنیاد ہے۔ جو بندہ، جو بندی جتنا زیادہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں گے، اتنا زیادہ وہ خیر کے طرف، اچھے اعمال کے طرف، بھلائی کے طرف آئیں گے، اور وہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے، پوری دنیا ان کے شر سے محفوظ ہوں گی۔ اور جو بندہ اللہ کی محبت سے دور ہوتا جائیں گا، وہ انسانیت کے لیے سراسر شر ہوں گا، انسانیت کے لیے وہ نقصان دہ ہوں گا۔ جیسے بہت سارے ہمارے اکابر اسلاف نے ہر دور میں، نیک لوگوں نے ہر دور میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی محبت کو بیان کیا جائے۔ بہت ساروں نے تقریر کے ذریعے بیان کیا، بہت سارے تحریر کے ذریعے وقتاً فوقتاً اس کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے جو کتاب ہے، یہ ایک اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے، تحریر کرنے والے مستقل کوئی عالم عالمہ نہیں، بلکہ ایک اللہ کی بندی ہے جن کو اللہ سے بے انتہا محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، اللہ سے پیار ہے، اور انہوں نے اس کو ظاہر کیا کہ میں اللہ کی محبت کو، اللہ کے عشق کو، اللہ کے پیار کو تحریر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے منظر عام پر لاؤ۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کتاب کو لکھا گیا، تحریر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اللہ کی محبت کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے، اللہ کی محبت میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا محنتیں کرنا چاہیے، کیسی قربانیاں دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے محنت کے اعتبار سے کوشش کی ہے۔ اس کوشش پر وہ مبارکبادی کے مستحق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے انسانیت کے لیے اس کتاب کو اللہ کی محبت کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ تو اس کتاب میں بنیادی طور پر اللہ کی محبت اور اللہ سے محبت اس کو بیان کیا گیا، اور جس میں آتے اچھے اخلاق بھی آتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے، توبہ کا بھی ذکر ہے، ایمان کا بھی ذکر ہے، اللہ کیا کہیں گے اس بارے میں بھی کچھ اشعار میم نے خود، جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کے خود کے اشعار ہے اللہ کی محبت میں۔ عزیزوں سے بھی عزیز ہمارے دشمن، میرا اور اللہ کا تعلق۔ تو یہ کتاب بہرحال قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی گئی، اور اللہ کی محبت کو، اللہ کے عشق کو اس کتاب میں ان کی اپنی کوشش کے مطابق انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ تو ہماری تمام برادران اسلام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کو خریدے اور پڑھے۔ پتہ نہیں کون سا جملہ یا کون سی قرآن پاک کی آیت یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، ہم بتا نہیں سکتے، ہم کو علم نہیں ہے۔ اس لیے جب اس کتاب کا اوپر کا جو مضمون ہی ہے
حنا کی اللہ سے محبت اور حقیقی محبت کا سفر اس کتاب کا نام ہے۔ تو اس کتاب کو ہم خریدیں اور اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان اس میں جو باتیں بتائی گئی قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو مقبول عام عطا فرمائے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نافع فرمائے، اور دنیا آخرت کی بھلائی کا اور اللہ کے حضور قبولیت کا اس کتاب کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کون سی لینگویج میں کتاب ہے؟ یہ کتاب انگلش میں ہے لیکن پڑھنے میں اردو ہے، جیسے اپنی ہندی اردو میں جی ہاں ایسی اس میں۔ رائٹر حنا قادری۔ یہ کہاں پر اویلیبل ہے؟ یہ کام یہ ملیں گے آپ کو مرزا ورلڈ بک ڈیپو، جو نظام الدین اولیاء ہے درگاہ، اس کے سامنے جو مرزا ورلڈ بک ڈیپو، مولانا عبد القیوم صاحب ان کی شاپ پہ۔ ہندی اور مراٹھی اور اردو میں ترجمہ ہو؟ وہ آگے ہے، پلان ہے۔ پہلے ہم نے اس کو جیسے انگلش عام ہے اور ہر ایک آسانی میں اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ جب آگے کا پلان ہے اس کو اردو میں یا پھر اس کو ہندی میں کرنے کا ہے۔ یہ بھی رومن میں لکھی ہوئی ہے جی۔ کیا میسج دیتی ہے یہ کتاب؟ یہ کتاب میسج دیتی ہے کہ اللہ کی محبت کتنی اہم ہے، اللہ کی محبت کو کیسے ہماری زندگی میں لایا جائے، اللہ کی محبت کی اہمیت کیا ہے، قرآن حدیث میں اللہ کی محبت کو کیسے ذکر کیا گیا، اللہ کی محبت کے کون کون سے پارٹس ہیں اس میں اس کو بیان کیا گیا۔ قرآن اور حدیث کے روشنی میں لکھی گئی۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حنا قادری ہے، میں بلومنگ بلز انگلش ہائی اسکول کی ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور میں نے اللہ کی مدد سے اللہ کی محبت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ اس کے چند اشعار ہے جو میں نے اللہ کی مدد سے لکھے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے اور ہم سب اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ والے اشعار کا نام ہے I love you my majesty, my Allah, my ودود۔ ودود اللہ کی محبت ظاہر کرنے والا نام ہے۔ In the love of Allah and for the love of Allah۔ اللہ سے محبت کی ہے جتانی پڑے گی، لوگوں کے لیے کیا جینا، یہ لوگ تو کبھی بھی چھوٹ جائیں گے، حنا یہ لوگ اکثر تم سے روٹ جائیں گے، سوچنا ہے تو صرف اللہ کیا سوچیں گے یہ سوچنا، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ میرے کردار کی مجھے نہیں چاہیے کوئی گواہی، مجھے انسانوں کو نہیں صرف میرے اللہ کو دینی ہے صفائی۔ یہ زندگی کا کیسا سفر ہے جس میں لوگوں کے بارے میں ہم پھیلاتے جھوٹی خبر ہے، یاد رکھو ہماری منزل ہے قبر، سیکھ لو کرنا صبر، مت کرو اپنے آپ پہ اتنا فخر، یاد رکھو غیبت کرنے والوں کا کیا ہونے والا ہے حشر، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، لوگوں کا کام ہے کہنا، ہمارا کام ہے ان کی باتوں کو سہنا۔ یہ زندگی میں ہم نہیں آئے لوگوں کو رجھانے، ہم آئے ہیں صرف اللہ کو منانے۔ ہماری نظر سے زیادہ ہمارے نظریے میں پرابلم ہے، ہمارا کام ہے ہماری نظر اور زبان کی حفاظت کریں، یہ ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا قرض ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض ہے۔ اچھے اخلاق سے زندگی گزارنا یہ ہم پہ فرض ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کا بہت بڑا قرض ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض ہے۔ یہ گناہوں کا کیسا مرض ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنا یہ ہم پہ فرض ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عرض ہے۔ یہ قرآن میں درج ہے کہ ہمارے جیسے گناہگار بندوں سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اور ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم
अल्लाह से बे इंतहा मोहब्बत करे, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्ज है। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, फलक से लेके ज़मीन तक, खाने से लेके पानी का हलक में जाने तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, खलक से लेके ईमान तक, माँ से लेके बाप तक, खबर की ठंडी हवाओं से लेके जन्नतुल फिरदौस तक, गुनाहों से लेके गुनाहों को सवाबों में बदलने तक, एक बार आवाज देने पे 70 बार जवाब देने तक। आज अल्लाह के हम गुलाम है, अल्लाह के मेहमान बने तक। इतनी नेमतें हैं कि कोई नहीं लिख सकता, ना बयान कर सकता, इसमें नहीं है कोई शक। अल्लाह की नेमतों का सिर्फ शुक्र कर सकता तो हम पे, हमारे प्यारे अल्लाह का ये हम पे कर्ज है, अल्लाह का शुक्र करना ये हम पे फ़र्ज़ है, ये हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्ज़ है। इतनी नेमतें हैं कि कोई नहीं लिख सकता। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहाँ पर हम जमा हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि मोहतरमा जो है हना कादरी साहिबा ने जो है ये किताब का जो है मुंतखब किया और इसको जो है तहरीर अंजाम दी। ये बहुत खुशी की बात है कि जो है अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह से वास्ते को जो है हमारे सामने जो है इन्होंने रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस चीज़ की हम सबको ज़रूरत है तो उन्होंने जो है ये हमारे लिए जो है इसका इंतज़ाम किया। तो हमें चाहिए कि हम भी जो है इस किताब को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको जो है हम इसको जो है फैलाएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी लोग जो है इसको ख़रीदे, तो हम इसका जो है बहुत बड़ा जो है हम इस बात को जो है अहम मद्देनज़र रखें। तो हर एक जो है मोमिन का ये फ़र्ज़ है और हर एक मोमिन का जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है अल्लाह से मोहब्बत करे। तो जो है हना कादरी साहिबा ने जो है हमारे जो है इस स्कूल के जो है मुदर्रिसा और जो है सदर मुदर्रिसा ने जो है इसका इंतज़ाम किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो हमें चाहिए कि हम इसको फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी ख़रीदारी हम इसका जो है इस बात का अहतमाम किए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे सामने किताब है अल्लाह से मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत का सफ़र। मोहतरमा हना कादरी साहिबा ने इसको तसनीफ़ किया है। माशाल्लाह इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है और अल्लाह से मोहब्बत कैसे पैदा होती है और उस मोहब्बत का फ़ायदा क्या होता है, मुख्तसर अंदाज़ में इजमालन इस किताब में मोहतरमा हना कादरी ने इसको जमा किया है। वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, अल-हुब्बु असासी, मोहब्बत मेरी बुनियाद है। तो दीन इस्लाम जितनी मोहब्बत का दर्स देता है बनिस्बत दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में, इस्लाम ने माँ बाप की मोहब्बत का दर्स दिया है, बहन भाई की मोहब्बत का दर्स दिया है, असातिज़ा की मोहब्बत का दर्स दिया है, जो अल्लाह की मोहब्बत बयान करते हैं उनकी भी मोहब्बत का दर्स दिया है, जानवरों की भी मोहब्बत का दर्स दिया है। ये दर्स का मकसद ये है, ख़ुलासा ये है कि उससे ताकि अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में ज़्यादा पैदा हो जाए। और एक हदीस के अंदर एक जुमला लिखा हुआ है, जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो अल्लाह ताला उसके लिए 4 इनामात अता फरमा देता है। पहला इनाम ये होता है कि अल्लाह ताला बग़ैर ख़ानदान के उसको इज़्ज़त अता फरमा देता है। तो एक आदमी है जैसे अल्लाह वाले हो, जितने भी बड़े बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं वो हमारे हिंदुस्तान के हो या बाहर मुल्क के हो, हम उन्हें जानते भी नहीं, उन्हें देखा भी नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे दिल में हुई। उसकी वजह ये थी कि उनके दिल में अल्लाह की बेइंतहा मोहब्बत थी, इस वजह से उनकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हुई। दूसरी जो अल्लाह ताला इनाम फरमाता है वो ये है कि अल्लाह ताला उसको बग़ैर मशक्क़त के
بغیر کسب کے علم عطا فرماتا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فوجدنا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے بغیر کسب کے اس کو علم عطا فرماتا. تیسری چیز جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر مشقت کے رزق عطا ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. من حیث لا یحتسب. اور چوتھی چیز جو بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر جماعت کے کوئی بھی جماعت اس سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے ہر جماعت ہر فرد اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کتاب بھی ماشاءاللہ اسی کا درس دیتی ہے. میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو خصوصی طور پر اپنے مطالعے میں اپنے لائبریری کا زینت بخشے، اپنی تنہائی کی زینت بخشے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا فرمائے.